السلام علیکم، میں ہوں محمد مز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج جس حوالے سے میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے احسان۔ احسان کیا چیز ہے؟ احسان، اچھا احسان جو لفظ ہے اس کا اگر میں جیسے دیکھوں تو ایک حسن ہے کہ ہم پر جو لوگ احسان کر رہے ہیں وہ ہے کون، اور ہم احسان کا البتہ جتلاتے بھی ہیں یا نہیں جتلاتے ہیں۔ اب فار ایگزامپل اگر اپنی بات کروں تو یہ بات میں نے کبھی کری نہیں ہے، لیکن آج جب ایک پلیٹ فارم ملا ہوا ہے کہنے کا تو اس کے حوالے سے میں کہہ بھی رہا ہوں کہ جب میرے والد تھے تو میرے والد کیونکہ ظاہر سی بات ہے میرے والد نے باقی بھائیوں کو دیکھا، اور جب میں اس ایج پر پہنچا کہ جب پڑھنے لکھنے کی عمر ہے تو والد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، تو والد صاحب کے نہ ہونے کے بعد میرے جو بڑے بھائی ہیں ان لوگوں نے اپنی تعلیم کو، اپنے خوابوں کو، اپنی ہر چیز کو کیا کیا، نگلیکٹ کیا، اور اس کو چھوڑتے ہوئے کہا کہ نہیں یار ہمارے بھائی کو پہلے پڑھانا ہے۔ تو وہ ان کا احسان ہے۔ آج اگر میں کسی جگہ پہ کھڑا ہوں، کسی مقام پہ کھڑا ہوں، اور اگر کوئی مجھے محبت سے پوچھتا ہے تو یہ میرے بھائیوں کا احسان ہے، اور حقیقت ہے ان کے احسان کے بدولت آج اس مقام پر ہوں کہ اگر کہیں جاؤ لوگ محبت سے پوچھ رہے ہیں، لوگ عزت دے رہے ہیں، اور اگر کچھ بنا ہوا ہوں تو ان کا احسان ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے احسان کو یاد رکھیں تو اس کے احسان کا بدلہ اتارنے کی کوشش کریں۔ اگر بدلہ نہیں اتار سکتے تو کم از کم اس کا احسان یاد رکھیں۔ اسی طرح ایک کہانی سناتا چلتا ہوں آپ کو کہ ہم اگر بدلہ اتارنا چاہیں تو کس طرح اتار سکتے ہیں، یہ اس کہانی سے پتہ چل جائے گا۔ ایک درخت پر بھاگتا رہتا تھا اور اسی درخت کے نیچے ایک چوٹی بھی رہتی تھی، تو ان دونوں کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ جب ان دونوں کی آپس میں دوستی ہو گئی تو ایک وقت جب چوٹی کو پیاس لگی تو نہر کے کنارے پانی پینے گئی، تو لہر کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ وہ چوٹی اس میں بہتے ہوئی چلی گئی۔ تو جب فاختہ درخت پر بیٹھا تو اس کی نظر پڑی، اس نے ایک پتے کو توڑا اور اس کو پھینک دیا دریا میں، تو چوٹی نے اس کا سہارا لیا اور باہر آ گئی۔ تو یہ احسان ہو گیا۔ چوٹی نے کہا تمہارا مجھ پر احسان ہے۔ پھر اسی طرح ایک مرتبہ جب فاختہ درخت پر بیٹھا ہوتا ایک شکاری آتا ہے اس کا شکار کرنے کے لیے، وہ اس کا نشانہ لے رہا تھا کہ چوٹی اتنے میں دیکھ لیتی ہے کہ یہ اس کا نشانہ لے رہا ہے، اس کو مار دے گا، تو چوٹی اس کے پیر پر کاٹ لیتی ہے اور اس کا نشانہ چپ جاتا ہے۔ تو اتنے میں فاختہ جب دیکھتا ہے کہ یہ ہوا تو فاختہ وہاں سے اٹھ جاتا ہے۔ تو یہ اس نے اس وقت احسان کا بدلہ اس وقت اتار دیا۔ تو ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ اگر ہمیں کبھی موقع ملے کسی بھی حوالے سے تو ہم اپنے احسان کا بدلہ ضرور اتاریں۔ اور احسان کون کس پر کیسے کرتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں کچھ عنایت کیا اور تم نے میرا شکر ادا نہیں کیا، اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر میرے کسی بندے نے تم پر کوئی احسان کیا اور اس کے بدلے میں تم نے اس کا شکر ادا نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ناراضگی کا اظہار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر انسان کو چاہیے کہ جو اس پر احسان کرے اس کا احسان کو جتائے اور اس کو یاد رکھے، اور اس کا بدلہ اگر اتار سکتے تو بدلہ اتارے۔ اب یہاں پر بتانے کا مقصد ایک اور یہ ہے کہ ہمارے کچھ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، کوئی ٹیچرس کے متعلق بھی ہوتا ہے کہ ٹیچر نے ہمیں کچھ سکھایا، ہم نے وہ سیکھا تو اس کا ہم پر احسان ہے۔ اگر ہم احسان فراموش بن کر اس کی بات کو نگلیکٹ کر دیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے ہمارے لیے۔ اور سب سے بڑی بات ہمارے ٹیچرس کا ہمارے آگے بڑھنے میں بہت بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھیں چلتے پھرتے راہگیر لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ احسان کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پر اگر کوئی شخص احسان کر رہا ہے، ہماری کوئی مدد کر رہا ہے، تو اس وقت دور حاضر میں، کیونکہ اس وقت کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ کوئی کسی پر احسان کر سکے، لیکن دور حاضر میں اگر کوئی شخص کسی پر احسان کر رہا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہے۔ لاسٹ ٹائم یہی سین ہوا تھا، لیکن وہ تو الگ سین ہو گیا تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھے بول رہے بھائی آپ اپنا کہ ایڈریس بتا دیں۔ میں ایڈریس کے چکر میں وہ موبائل لے کے چلا گیا، میرا چھین کے چلا گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کسی پر بھروسہ بھی نہیں کیا ہے دور حاضر میں، لیکن اگر کوئی شخص اگر احسان کر رہا ہے کوئی بلا جواز تو اس کا مقصد یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا فرشتہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو آخری میسیج یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے جو آپ کے استاد ہیں، آپ کے، اور اس کے علاوہ آپ کے بھائی ہیں، بہن ہیں، آپ کے والد ہیں، والدین ہیں، انہوں نے جو آپ پر احسان کیا ہے ان احسانوں کو مانو۔ ان احسان کو ماننے کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر احسان مانیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل کو آپ کو بھی اس قابل کرتے ہیں کہ آپ ان کے احسان کا بدلہ اتار سکیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کسی کا احسان مانیں، اور اس کے کم از کم احسان نہیں اتار سکتے تو احسان مان کر اس کے شکر گزار رہیں کہ اس شخص کی بدولت آج میں اس مقام پر کھڑا ہوں۔ اللہ حافظ۔